السلام علیکم اسٹوڈنٹ کلاس سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج جو لیکچر ہے ہمارا بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا اسٹوڈنٹ کوسچن ہے، بر صغیر میں سلاطین دہلی اور مغل عہد میں امتحانات کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ جو بر صغیر کے اندر بیٹا جو سلاطین تھے دہلی کے یا مغلیہ عہد تھا، اس میں کوئی سالانہ جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ امتحان کا رائج نہ تھا، بلکہ جو ہے ایک طالب علم کی قابلیت کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو اگلی جو ہے وہ کلاس میں کر دیا جاتا۔ یعنی کہ اگر ایک طالب علم جو تھا وہ جلد از جلد، کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھی طرح پڑھتے ہیں، اچھی طرح استاد کے سبق کو جو ہے وہ سنتے ہیں، جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے ان کے اندر جب قابلیت ہوتی ہے زیادہ، تو وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اگلے درجے میں کر دیتے، جبکہ جو نالائق اسٹوڈنٹ ہوتے پھر ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے بعد، یعنی کہ جب وہ اچھی طرح اس چیز کو سیکھ لیتے تو بعد میں جو ہے وہ ان کو اگلے درجے میں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد ہے جو بر صغیر کے اندر جو ہے وہ سالانہ سسٹم جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ رسمی امتحان کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی کہ جو علاقے کے جو رسمی جو ہے وہ امتحانات ہوتے وہ جو ہے وہ لیے جاتے۔ پھر والی بیجاپور محمد عادل شاہ نے سالانہ امتحان کا جو ہے وہ طریقہ رائج کروایا تھا۔ اب جو وہ امتحان، وہ بھی ان کا بڑا اچھا نظام تھا۔ وہ اسلامی مہینے کے شروع میں جو ہے وہ کلاسز بیٹھتی اور اسلامی مہینے کے آخر یعنی کہ ذی الحجہ میں امتحانات لیے جاتے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوسچن ہے، بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کی سب سے اہم خصوصیت کیا تھی؟ بر صغیر میں مسلمانوں کے جو ہے وہ نظام تعلیم میں جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ داخلی طور پر خود مختار تھے۔ ان کے اندر جو علماء تھے، جو اساتذہ تھے، ان کی جو ہے وہ داخلی طور پر خود مختاری ان کو حاصل تھی، اور اکثر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ یا تو علماء، پڑھے لکھے جو علماء ہوتے، پڑھے لکھے افراد جو ہے وہ ذاتی طور پر قائم کرتے۔ اس کے بعد جو ہے ان اداروں کی یا تو پھر بادشاہ یا سرکاری طور پر یا اس علاقے کے جو عمرہ ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، وہ ان اداروں کی مالی معاونت کیا کرتے۔ اس کے بعد جو اکثر یہ بر صغیر میں اگر ہمیں تعلیمی اداروں کا جو ذکر ملتا ہے، یہ اہل علم کے جو ہے وہ قائم کردہ تعلیمی ادارے تھے۔ اہل علم کی جو ہے وہ کوششیں تھیں، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے بر صغیر میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے، اور بہت زیادہ تعداد میں۔ آج بھی پاکستان بن گیا ہمارا، لیکن اتنی تعداد میں تعلیمی ادارے نہیں ہیں جتنی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ تعلیمی ادارے بر صغیر میں ہوا کرتے تھے، مسلم جو ہے وہ دور حکومت میں۔ اس کے بعد انتظامی لحاظ سے بر صغیر کے اندر کس قسم کی درسگاہیں تھیں؟ ایک تو وہ درسگاہیں تھیں جو مسجد کے ساتھ وابستہ تھیں، ایک وہ درسگاہیں تھیں جو سرکاری طور پر جو ہے وہ بنائی گئی تھیں، ایک وہ درسگاہیں تھیں جو مزارات کے ساتھ جو ہے وہ بنائی گئی تھیں، خانقاہوں کے ساتھ، ایک وہ جو ہے وہ درسگاہیں تھیں جو علماء کرام نے اپنے ذاتی طور پر جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا کوسچن ہے، قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کا نظم و نسق مثالی ہونے کی وجوہات دو صرف۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ طلباء کے اندر اساتذہ کا احترام، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، طلباء کے اندر علم کا احترام۔ دو بڑی وجوہات تھیں جو تعلیمی نظام کو اوپر لے کے گئی ہوئی تھی۔ آج اگر دیکھا جائے ہمارا تعلیمی نظام دن بدن جو ہے یہ ترقی کی راہ پر نہیں جا رہا، اگر جا رہا ہے تو وہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں، یا تو جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، علم کا احترام کرتے ہیں،
یا وہ جو اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ پڑھا لکھا نہیں ہوتا جو ایک استاد کا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ اور ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر کے اندر اسلامی نظام میں تعلیم جو تھا یا مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام تھا وہ مثالی ہونے کی وجہ ہی یہ تھی کہ جو طلبہ ہوتے ان کے دلوں کے اندر اساتذہ کا احترام ہوتا، ان کے دلوں کے اندر علم کا جو ہے وہ احترام ہوتا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، قدیم ہندوستان کے اسلامی نظام تعلیم میں نظم و نسق کے متعلق دو جامع فکرات۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو بر صغیر کے اندر جو تعلیمی نظام تھا اس میں اساتذہ کو داخلی طور پر خود مختاری حاصل تھی۔ اب اس خود مختاری کی وجہ سے کوئی مرکزی جو ہے وہ نظام نہیں تھا، لیکن اداروں کے اندر نصاب کی یکسانیت پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو طلبہ جو ہوتے تھے ان کا اس لیے نظم و نسق مثالی تھا کہ طلبہ میں اساتذہ کا احترام اور علم کا احترام تھا۔ اس کے بعد ہمارا آخری کوشچن ہے، انگریزوں کی آمد سے قبل بر صغیر کے نظام تعلیم کی کوئی سی چار خصوصیات۔ دیکھیں جی، بڑا کہتے ہیں جی ہم نے وہ یورپ اتنا ترقی کر گیا ہے، جی انگریزوں نے اتنی ترقی کر لی۔ اب دیکھ لیں ان کے آمد سے قبل کتنی تعلیم ہمارے اچھی تھی اور ان کی آمد کے بعد کتنی تعلیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، گنبادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے آسمان نے ہم کو زمین پہ دے مارا۔ بات یہ ہے ہمارے اندر جو ہے ابو علی سینا، ان کی بکس جو ہے وہ یورپ میں ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے فارمولاز الخوارزمی ہیں، ابن الہیثم ہیں، البیرونی ہیں، علامہ ابن خلدون ہیں، امام غزالی ہیں، ٹھیک ہے، ابو اسحاق ہیں، جابر بن حیان، بابا کیمیا، اور اس طرح کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مفکرین اور اہل علم ہیں۔ آج ان کے نام گنوانے کوئی نام نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارا جو ہے وہ یہ نالج جو ہے وہ اس کو تھوڑی توڑ پھوڑ کر کے جتنی بھی انہوں نے جب حملے کیے ہیں، جتنی بھی ہماری لیبارٹریز، لائبریریز جو بکس تھیں علم کی، وہ ساری اٹھا کے لے گئے۔ اب دیکھیں کوئی سے چار خصوصیات دیکھیں۔ سب سے پہلے ایک تو بر صغیر میں تعلیم کا نظام مفت تھا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیا۔ اب انگریز آیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان، ایسے تو مسلمان اور زیادہ ترقی کر جائیں گے۔ سب سے پہلے بر صغیر میں جب انگریزوں نے حملہ کیا وہ تعلیم پر حملہ تھا۔ جب وہ تاجر بن کے آئے، تاجر جب بن کے آئے انہوں نے سب سے پہلے تعلیمی نظام کو بدلا۔ بعد میں انہوں نے جنگ لڑی ہے کیونکہ لوگوں کی سوچ بدل دی۔ لوگ جو ہے، اب ہم بر صغیر میں تو لوگ بہت زیادہ تھے، اب سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کی سوچ کو منفی کر دیا، مثبت کو۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کی مین جو ہے وہ ناکامی کا سبب تھا۔ یہ چھوڑ دیں کہ ہتھیار نہیں تھے، فلاں نہیں تھا، جذبہ ایمانی کو یعنی کہ وہ ختم کیا گیا، حکمرانوں کے، نوابوں کے خلاف باتیں۔ اس کے بعد جو مقصد تعلیم ہوتا تھا اس کا مین مقصد رضا الہی کا حصول تھا، معرفت الہی کو پہچاننا۔ اس کے بعد تعلیمی جو سہولیات یونیورسل تھی، ہر طرف تعلیم مفت تھی، اور تعلیمی ادارے جو تھے ان کو خود مختاری حاصل تھی۔ اس کے بعد ہر مسجد میں جو ہے وہ ہر مسجد جو ہوتی ہے علاقے کی، وہ ابتدائی تعلیم کے طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درجہ حاصل تھا مکتب کا۔ اس کے بعد جو ہے مفت رہائش کے علاوہ مفت رہائش بھی دی جاتی، طلباء کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں، اور ہماری جو نیت اس ٹائم ہوتی تھی وہ تھی رضا الہی۔ آج دنیا میں کتنی ترقی کر لی ہے جناب، ان سے وبا نہیں کنٹرول ہوتی۔ اہل علم کا کدھر ہیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کدھر ہیں، بات تو کرنے کی ہی آتی ہے، کہاں ہے ان کا علم؟ جبکہ اس دور میں ہر وبا کا جو ہے وہ علاج بھی کیا جاتا تھا، اہل علم تھے،
اہل ذوق تھے، اب جو ہے وہ اہل ذوق کم ہیں، علم کم ہے۔ آج کل اس لیے علم دلوایا جاتا ہے کہ جناب ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارا کاروبار سنبھال لے، زمینیں سنبھال لے، بزنس سنبھال لے جی، ایسے کر لے جی، فلاں کر لے جی، پیسہ آ جائیں۔ آج کل اکثر ڈگریاں اس لیے لی جاتی ہیں پیسہ زیادہ آ جائے، کوٹھی بناؤں گا، لیکن اس وقت ایک حصول کیا تھا؟ رضائے الہی۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھی جو ہے وہ ذہن یہی ہونا چاہیے کہ معرفت الہی، تسخیر کائنات اور رضائے الہی۔ آج کا ہمارا یہی سبق تھا، اور انشاءاللہ کل کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلا کوشچن کیا تھا؟ بر صغیر میں سلاطین دہلی اور مغلیہ عہدے میں امتحانات منوٹ، وہ میں نے آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کی سب سے اہم خصوصیت کیا تھی، پھر یہ میں نے بتایا انتظامی لحاظ سے بر صغیر کے اندر کس قسم کی جو ہے وہ درسگاہیں جو ہے قائم تھیں، یہ بھی پھر میں نے آپ کو بتایا اس کو اچھی طرح۔ قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کا نظم و نسق مثالی ہونے کی وجوہات وہ بھی میں نے بتائیں کہ اساتذہ کا ایک احترام، ایک علم کا احترام تھا۔ اس کے بعد قدیم ہندوستان کے اسلامی نظام تعلیم میں نظم و نسق کے متعلق جو جامع فکرات وہ پھر وہ ریلیٹڈ ہیں اس کے پچھلے کوشچن کے۔ انگریزوں کی آمد سے قبل بر صغیر کے نظام تعلیم کی کوئی سے 4 خصوصیات وہ بھی میں نے بتائیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔